گرموہے کی چھٹیاں تھیں۔ عائشہ اپنی نانی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ نانی کا گھر شہر سے دور ایک پرانے علاقے میں تھا، جہاں ہر چیز وقت کے ساتھ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ الفاق دن عائشہ نے نانی کے گھر کے پرانے کمروں کی صفائی کا ارادہ کیا۔ صفائی کرتے کرتے ایک پرانی الماری کے پیچھے اسے ایک پیتل کی فریم والا آئینہ ملا۔ آئینے پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن اندر ایک عجیب سی کشش تھی۔ عائشہ نے نانی سے اس آئینے کے بارے میں پوچھا تو نانی نے فوراً کہا، اس آئینے کو ہاتھ مت لگانا بیٹا، یہ بہت پرانا ہے۔ کچھ چیزیں جتنی پرانی ہوں اتنی ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ مگر عائشہ کو تجسس تھا، اس نے نانی کی بات نظر انداز کی اور آئینہ اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ پہل رات جب عائشہ نے خود کو آئینے میں دیکھا تو عکس تھوڑا دھندلا سا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا شاید آئینہ صاف نہیں ہے۔ اگلی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آئینہ خود بخود روشن ہو گیا ہے، جیسے کوئی اس کے اندر موجود ہو۔ رات عائشہ نے دیکھا کہ اس کا عکس اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، مگر عائشہ نے خود مسکراہٹ نہیں دی تھی۔ اچانک آئینے سے ایک مدھم سی آواز آئی، تم میری جگہ کیوں لینا چاہتی ہو؟ عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے لائٹ آن کی مگر کمرے میں اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کا عکس آئینے سے نکل کر کمرے میں آ گیا۔ عائشہ چیخی مگر آواز نہ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگل صبح جب نانی کمرے میں آئیں تو عائشہ بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، نانی میں اب یہاں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ نان نے حیرت سے آئینے کی طرف دیکھا، جہاں ہے اصل عائشہ کی روقید تھی، اور اس کی آنکھوں سے صرف ایک ہی فریاد جھلک رہی تھی، مجھے باہر نکالو۔